میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ مسجد اللہ کا پاک اور مقدس گھر ہوتا ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے گوشے اور محلے میں لاکھوں مسجدیں ہیں جہاں دن رات اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا مساجد کی تعمیر کا یہ عظیم سفر کہاں سے شروع ہوا؟ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد کون سی تھی جہاں سجدہ کیا گیا؟ اس بارے میں کچھ لوگ مسجد قباء کو پہلی مسجد مانتے ہیں، جبکہ کچھ مسجد اقصیٰ کو پرانی مسجد بتاتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں جانتے ہیں ایک ایک راز کو ذرا تفصیل سے۔ یہ ویڈیو بڑا خاص ہے، اس لیے اس کو آخر تک اب ضرور دیکھیے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ سورہ العمران آیت 96 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، بابرکت ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، جسے مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ مفسرین کے مطابق سب سے پہلے حضرت ادم نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ادم نے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے اس کی نئی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 127 میں فرماتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو دعا کی، اے رب ہم سے قبول فرما۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل بنیاد حضرت ادم نے رکھی تھی، لیکن طوفان نوح کے بعد وہ مٹ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس میں 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے اور دوسرا نکلنے کے لیے۔ پھر جب قریش کا زمانہ آیا تو انہوں نے کعبہ کی پرانی دیواریں شہید کر کے نئے سرے سے بنایا۔ اس وقت نبی کریم کی عمر 35 سال تھی اور آپ ہی نے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھا تھا۔ قریش کی تعمیر میں 3 بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک، حجر اسود کے پاس والے دروازے کو رہنے دیا اور اس کے سامنے والے دروازے کو بند کر دیا۔ دوسری بڑی تبدیلی یہ کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے جو کعبہ کی چھت نہیں تھی، اس کو انہوں نے چھت ڈال دیا، مگر دروازہ جو زمین کے برابر میں تھا اس کو اونچا کر دیا۔ تیسری بڑی چینزن یہ کی کہ جب پیسوں کی کمی ہونے لگی تو شمال سے کعبہ کی سائز کو کم کر دیا۔ آج جو جگہ حتیم کہلاتی ہے، اس پوری جگہ کو پکڑ کر ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے مکہ کی جھلسا دینے والی گرمی، اور ایک باپ بیٹا اتنی بڑی جگہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں، اور ہر پتھر کے ساتھ یہ دعا دہرا رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس وقت وہ کتنا روپرور منظر رہا ہوگا۔ مسجد الحرام کی موجودہ حالت، یہ مقدس گھر ہر دور میں وسیع ہوتا رہا ہے۔ موجودہ مسجد الحرام کا رقبہ تقریباً 36 لاکھ مربع میٹر ہے۔ یہاں 25 لاکھ سے زائد نمازی ایک وقت میں عبادت کر سکتے ہیں۔ رمضان اور حج کے دنوں میں یہ روشنیوں اور انسانوں کا ایک سمندر بن جاتا ہے۔ یہاں ایک نماز کا ثواب دنیا کی دیگر مساجد میں پڑھی جانے والی 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اب سوال یہ ہے، کعبہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر نے نبی کریم سے پوچھا، آ رسول اللہ، سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد الحرام۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا، دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ نے فرمایا، 40 سال۔ مسجد اقصیٰ کو پہلی بار حضرت یعقوب نے تعمیر کیا، بعد میں حضرت سلیمان نے اسے مزید وسعت دی اور مضبوط بنایا۔ کعبہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان فاصلہ تقریباً 1239 کلومیٹر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبہ یعنی مسجد الحرام ہے۔
یہی ہمارا قبلہ ایمان کا مرکز اور حج و عمرہ کی منزل ہے، جبکہ کعبہ کے بعد بنائی گئی دوسری مسجد اقصی بھی انبیاء کی عبادت کا اور برکتوں والی جگہ ہے۔ معراج کی رات اپنے یہیں سے آسمان تک کی سیر کی، ایک وقت تک یہی ہمارا پہلا قبلہ رہا، پھر ہمیشہ کے لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ دعا ہے اللہ ہمیں بار بار اپنے اس مقدس گھر کعبہ اور مسجد اقصی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔